السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل کی جانا میں کون۔ ناظرین، آج ہم پاکستان کے شہر ملتان میں ایک ایسے قبرستان میں آئے ہوئے ہیں جو غیر مرئی مخلوق کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں ایسے بہت سارے واقعات سرزد ہوئے جو کسی کو بھی حیران کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ ناظرین کرام، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ساری زندگی کے لیے یاد رہ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پراسرار جگہیں اپنا حال خود بیان کر رہی ہوتی ہیں، جیسے ملتان کا ایک قبرستان جس میں جس نے بھی رات کے وقت گزرنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ سرزد ضرور ہوا۔ یا تو وہ اس قبرستان سے بھاگ گیا یا پھر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ آئیں ناظرین، ہم آپ کو اس قبرستان لیے چلتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت رات کے تقریباً 10 بج چکے ہیں۔ ہم قبرستان میں موجود ہیں، جس کے بارے میں لوگوں میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں کہ یہاں غیر مرئی مخلوق بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے۔ لوگوں نے اس قبرستان سے جڑے بہت سارے واقعات ہمیں بتائے، جن میں سے کچھ واقعات ہم آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اس قبرستان کے قریب سے اگر کوئی شخص اکیلا رات کو گزرے تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ انہونی ضرور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ایک شخص رات کو تقریباً 2:30-3 بجے ڈیوٹی سے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ قبرستان کے قریب سے گزرنے لگا تو اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اسے آواز دی ہے۔ جب اس شخص نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ پھر اس نے جو ہی موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور دوبارہ چلانی شروع کی تو اس کے موٹر سائیکل کو کسی نے زور سے اینٹ ماری، جس کی وجہ سے اس کی ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی، مگر وہ شخص محفوظ رہا۔ جس کے بعد اس شخص نے موٹر سائیکل بھگا لی اور قبرستان سے دور جا کر بے ہوش ہو گیا اور موٹر سائیکل سے گر پڑا، جس کی وجہ سے اس کو شدید چوٹیں آئیں اور جب اس کو ہوش آیا تو اس کو پتہ چلا کہ قبرستان میں اس کے ساتھ کیا ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اس حالت میں تھا۔ جس کے بعد وہ شخص کئی دن بیمار رہا اور پھر علاج معالجے کے بعد صحت یاب ہوا۔ اسی طرح ناظرین کرام، لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اس قبرستان کے قریب سے رات کے آخری پہر ایک لڑکا گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ قبرستان کے ساتھ ایک چھوٹے سے گڑھے میں بچے نہا رہے ہیں۔ اس شخص کی حیرت کی انتہا نہ رہی، جس پر وہ حیران ہوتے ہوئے بچوں کے قریب جانے لگا تو پتہ چلا کہ بچے یکدم نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے قبرستان سے دوڑ لگا دی، جس کے بعد وہ شخص دور جا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا اور پھر وہ کئی ہفتے بیمار بھی رہا۔ اسی طرح ناظرین، لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ایک شخص کی والدہ فوت ہو گئی۔ وہ
اپنی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے ایک حافظ قرآن کو لے کر آیا اور اس شخص سے طے کیا کہ وہ ساری رات یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھے گا اور صبح میں اس کو معاوضہ دوں گا۔ سب کچھ طے ہو گیا اور حافظ صاحب نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن پڑھنے کے بعد حافظ صاحب کو معاوضہ ملنا تھا۔ جیسے ہی اس نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا تو اسے ایک عجیب و غریب منظر نظر آنے لگا اور اسے ایک عجیب سا خوف محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ ناظرین کرام، ڈر جو کچھ مقامات کو دیکھتے ہی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے یا پھر انسان کی چھٹی حس اسے محتاط ہونے کا اشارہ دے رہی ہوتی ہے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ وہاں کچھ نظر نہیں آتا سوائے اندھیرے کے اور ویرانے کے، لیکن کچھ جگہیں خاموش ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ جاتی ہیں، اور وہاں کسی نہ کسی کے نظر نہ آنے کے باوجود ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے، اور یقین جانیے ایسا واقعی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور وہ مسائل ہیں غیر مرئی مخلوق کے۔ ناظرین کرام، حافظ صاحب جیسے ہی قرآن پڑھنے لگے تو ان کو محسوس ہونے لگا کہ ان کے دائیں طرف قبر سے دھواں نکل رہا ہے، جس پر پہلے تو انہوں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا، مگر پھر جب واقعی انہیں محسوس ہوا کہ قبر سے دھواں نکل رہا ہے تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ حافظ صاحب کی آواز آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور خوف ان پر طاری ہونے لگا، مگر وہ دھواں ان کو نظر آتا رہا۔ حافظ صاحب قرآن بھی پڑھتے رہے۔ رات کے 2-3 بجے ان کو محسوس ہوا دھواں ایک بزرگ کی شکل اختیار کر گیا ہے جو آہستہ آہستہ ان کے قریب آ رہا ہے۔ حافظ صاحب سردی میں پسینے سے شرابو ہو گئے اور خوف کے مارے ان کی آواز بند ہونے لگی، جس کے بعد وہ بزرگ حافظ صاحب کے قریب آ گیا۔ بزرگ قریب آ کر حافظ صاحب کے پیچھے بیٹھ گیا اور حافظ صاحب سے مخاطب ہو کر فرمانے لگا کہ بیٹا پڑھو، میں تمہارا قرآن سننے آیا ہوں۔ حافظ صاحب پہلے ہی سہمے ہوئے تھے بزرگ کی بات سن کر، وہ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ مارے خوف کے انہوں نے قبرستان سے دوڑ لگا دی، جس کے بعد انہیں لوگوں نے بے ہوشی کی حالت میں اٹھایا اور گھر لے گئے، جس کے بعد لوگوں نے بتایا کہ ناظرین وہ کئی ماہ تک بیمار رہے اور شدید بیماری کی حالت میں خوف میں مبتلا رہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ قبرستان نواب پور روڈ پر واقع ہے جس میں یہ واقعات ہوئے۔ ناظرین مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں۔